الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم مل کے پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جو دیکھتی یاد کے شولوں پہ سویا ابو حسین جو دیکھتی آگ پہ شولوں پہ سویا وہ حسین میرے ساتھ مل کر امام علی مقام کا ذکر کر لیجئے اور زیادہ نہیں صرف وہ حسین آپ نے کہنا ہے جو دیکھتی آگ پہ شولوں پہ سویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین اور جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین اور قابل غور جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین اور جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین واجب صدر عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام آج 10 محرم الحرام شریف ہے جمعے کا دن ہے یہی دن تھا اور یہی مہینہ تھا یہی تاریخ تھی
میدان کربلا تھا اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا نے دین اسلام کی بقا کے لیے، دین اسلام کی اشاعت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنی جانیں آفرین کے سپرد کی، شہادت کا رتبہ حاصل کیا، لیکن دین کو بچانے کے معاملے میں ذرا بھی لچک نہ دکھائی۔ یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزر گئیں، امام علی مقام کا ذکر ہر سال محرم میں عشاقان مصطفیٰ، محبان اہل بیت اور جنات جان نثاران صحابہ بڑی عقیدت کے ساتھ کرتے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ کرتے ہیں، بڑی الفت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں یہ ذکر کیا جاتا ہے، کیوں امام علی مقام کا ذکر ہر سال کیا جائے، کیوں امام علی مقام کے رفقا کا ذکر لمحہ بلمحہ کیا جائے، سانس سانس کے ساتھ کیا جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، او کما قال، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب نیک لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کی رحمتیں چما چم برستی ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور یہ تو عام نیک لوگ ہیں، چاہے وہ آج کے دور کا ہو، چاہے وہ آج سے 100 سال پہلے کا ہو، چاہے 200 سال پہلے کا ہو، چاہے 300 سال پہلے کا ہو، چاہے 5 6 7 800 سال پہلے کا ہو، جو بھی مصلی پہ بیٹھنے والا ہو، جو بھی رسول اللہ کی حیا کرنے والا ہو، جو بھی صحابہ والے بیت کی عقیدت دل میں رکھنے والا ہو، جو بھی تسبیحات و تحلیلات کرنے والا ہو، جب اس کا ذکر کیا جائے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو پھر اس کا ذکر کیوں نہ کیا جائے کہ جو سارے صالحین کا جنت میں سردار ہوگا۔ اللہ اکبر، جو صالحین کے امام ہیں، جو صالحین کے پیشوا ہیں، جو صالحین کے راہبر و رہنما ہیں، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات بڑی عرفہ، بڑی اعلیٰ، آپ نے میدان کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، نہ صرف اپنے بیٹے، اپنے بھانجے، اپنے بھتیجے، اپنے دوست، اپنے احباب، سب کی دین کی راہ میں، سب کو دین کی راہ میں قربان کر دیا، لیکن دین پر آپ نے آنچ نہ آنے دی۔ آئیے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا اور آپ کے برادر اکبر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما، آپ دونوں کا تھوڑا سا ذکر برکت کے لیے ہم کر لیتے ہیں۔ آج جب کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ بچے کو گھٹی ڈالنے کے لیے، پہلی غذا اس کے منہ میں رکھنے کے لیے کوئی نیک آدمی میسر آ جائے، کوئی پیر صاحب ہو، کوئی عالم دین ہو، کوئی باعمل آدمی ہو، اور پھر جب اذان کہنے کا وقت آتا ہے بچے کے کان میں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی نیک آدمی میسر آ جائے، کوئی اللہ والا میسر آ جائے، کوئی صحیح العقیدہ آدمی میسر آ جائے۔ آئیے پھر ان کا اندازہ لگائیے، ان کی عظمت اور ان کی شانوں کا، کہ جب پیدا ہوتے ہیں تو جس ہستی نے ان کے کان میں اذان کہی ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، وہ رسول اللہ ہیں، جو سارے رسولوں کے بھی رسول ہیں، جو سارے رسولوں کے بھی رسول ہیں۔ اور جب ان کے کان میں اذان کا وقت آیا، ان کو گھٹی ڈالنے کا وقت آیا، تو انہیں رسول اللہ نے گھٹی ڈالی۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ راوی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا،
من احبہما، جس نے ان دونوں سے پیار کیا. ان دونوں سے کون دونوں؟ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہما. جس نے ان دونوں سے پیار کیا، آقا کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں من احبہما، جس نے ان دونوں سے پیار کیا. آقا فرماتے ہیں کہ احبنی، اس نے مجھ سے پیار کیا. اس نے، مجھے بولیے، اس نے مجھ سے پیار کیا. ومن احبنی، جس نے مجھ سے پیار کیا، احبہ اللہ تعالی، اللہ تعالی اس سے پیار کرے گا. اللہ تعالی اس سے پیار کرے گا. ومن احبہ اللہ، اور جس سے اللہ پیار کرے گا، ادخلہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا. جنت میں داخل فرما دے گا. تو پتہ یہ چلا ہم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کیوں پیار کرتے ہیں، آپ سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آقا نے فرمایا جو ان سے پیار کرے گا وہ بظاہر تو ان کے ساتھ پیار کر رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ مجھ سے پیار کر رہا ہے. تو گویا امام حسین امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے پیار کرنا گویا آقا علیہ السلام سے محبت کرنا ہے. اور جو آقا سے محبت کرے، آقا کیا فرماتے ہیں؟ جو مجھ سے محبت کر رہا ہے، بظاہر تو وہ میرا نام لے رہا ہے، بظاہر تو وہ میرے ترانے گا رہا ہے، بظاہر تو وہ میرے نام پر انگوٹھے چوم رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ سے پیار کر رہا ہے. اور جو محبت مجھ سے کرے گا، آقا فرماتے ہیں کہ احبہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ پھر اس سے پیار کرتا ہے. اور پھر جسے اللہ پیار کرے، آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے. آج ہر کوئی آج کے دور میں ہر شخص اس بات کا متمنی ہے کہ وہ اسے جنت مل جائے. ہر کلمہ کو یہ چاہتا ہے کہ اسے جنت نصیب ہو جائے، وہ جنتی ہو جائے. تو جنتی ہونے کے لیے آقا نے جو فارمولہ بتا دیا، آقا نے جو طریقہ بتا دیا، فرمایا تم حسن سے پیار کرو، تم حسین سے پیار کرو، تو گویا تم مجھ سے پیار کرو گے. اور جو مجھ سے پیار کرے گا اسے اللہ پیار کرے گا، جسے اللہ پیار کرے گا اسے اللہ جنت میں، بولیے نا، داخل فرما دے گا. اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہی سے ایک دوسری روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احبہما، جس نے ان دونوں سے پیار کیا. کن دونوں سے؟ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما. جس نے ان دونوں سے پیار کیا، آقا فرماتے ہیں احببتہ، میں اس سے پیار کروں گا. پہلی حدیث میں کیا تھا؟ جو ان دونوں سے پیار کرے اس نے مجھ سے پیار کیا. اس حدیث میں یہ ہے جو ان دونوں سے پیار کرے گا اس سے میں پیار کروں گا، اس سے میں محبت کروں گا. ومن احببتہ، جس سے میں محبت کروں گا، احبہ اللہ تعالی، پھر اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرے گا. ومن احبہ اللہ ادخلہ جنات النعیم، تو اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں والی جنتوں میں داخل فرمائے گا. تو اب دو باتیں سامنے آ گئی حدیث سے. ایک حدیث یہ بتاتی ہے جو حسن و حسین سے پیار کرے گویا اس نے رسول اللہ سے پیار کیا، اور دوسری حدیث یہ بتاتی ہے جس نے حسن و حسین سے پیار کیا رسول اللہ اس سے پیار کرتے ہیں. اور دونوں کا بدلہ کیا ہے؟ دونوں کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور پھر اللہ ایسوں کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے. حضرات گرامی، امام علی مقام امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں کی ذاتیں بڑی عرفہ، بڑی اعلیٰ، بڑی ہی عظیم ذاتیں ہیں. ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا. آقا کریم علیہ السلام
صحابی کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ دونوں آتے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یدمہما، آقا علیہ السلام ان میں سے جو بھی آ جائے اسے اپنے سینے سے لگا لیتے تھے، آقا علیہ السلام اسے اپنے سینے سے لگا لیتے تھے۔ اور پھر اسی حدیث میں الفاظ یہ بھی ہیں وَيَشُمَّهُمَا، آقا علیہ السلام ان دونوں کو سونگھتے بھی تھے۔ کیا کرتے تھے؟ مجھے بولیے، سونگھتے بھی تھے۔ اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے، بڑی ایمان افروز بات ہے، بڑی دھیان سے سننے والی بات ہے۔ ہم بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، ہم بھی اپنے عزیزوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن ہم انہیں گلے سے تو لگاتے ہیں، سینے سے تو لگاتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی انہیں سونگا؟ مجھے بولیے نا، ہم نے کبھی انہیں سونگا نہیں ہے، اس لیے کہ سونگا پھول کو جاتا ہے، پھول کو سونگتے ہیں تاکہ خوشبو آئے، لیکن آقا علیہ السلام ان دونوں کو گلے بھی لگاتے تھے، سینے سے بھی لگاتے تھے اور سونگتے بھی تھے۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ انہیں سونگنے کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کی وجہ بھی حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہما ریحانتیا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دونوں میرے پھول ہیں، یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ اچھا کوئی کہہ سکتا تھا کہ جیسے ہم اپنے بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ میرا یہ بچہ پھول ہے، میرا یہ بچہ چاند ہے، میرا یہ بچہ حسین ہے، میرا یہ بچہ شیر ہے، ہم بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں ہوتا یہی ہے کہ ہم کہہ تو رہے ہیں کہ یہ پھول ہے، لیکن پھول ہے، مجھے بولیے نا، ہم کہتے تو ہیں کہ یہ پھول ہے، لیکن ہم پھول سمجھتے مجھے بولیے نہیں ہے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ میرا یہ بیٹا چاند ہے، لیکن ہم اسے چاند سمجھتے نہیں ہیں۔ لیکن آقا علیہ السلام نے جب فرمایا نا کہ یہ دونوں میرے پھول ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فقط یہ کہا نہیں، آقا سمجھتے بھی تھے کہ واقعتاً یہ پھول ہیں، اسی لیے آقا علیہ السلام انہیں سونگتے بھی تھے کہ جب پھول ہیں تو یہ پھول ایسے ہیں کہ واقعتاً ان میں اللہ نے خوشبو بھی رکھی ہے، اس لیے آقا علیہ السلام انہیں سونگتے بھی تھے۔ اور پھر ایک اور حدیث آپ سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں اللہم انی، جب دونوں صاحبزادوں کو بلاتے نا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے تھے کہ بیٹی ان دونوں کو میرے پاس بھیجو، جب وہ آپ کو دونوں کو بنا سنوار کے اچھے کپڑے پہنا کے خوشبو لگا کے آقا علیہ السلام کے پاس بھیج دیتی تھی، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم انی احبہما، اے اللہ تعالیٰ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، میں ان دونوں سے، مجھے بولیے، پیار کرتا ہوں۔ اچھا یہ تو کوئی مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ جو انہونی ہو، جو نئی بات ہو، ہر بات یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہوں، ہر نانا یہ کہتا ہے میں اپنے نواسے سے پیار کرتا ہوں، ہر دادا یہ کہتا ہے میں اپنے پوتے سے پیار کرتا ہوں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں بھی پیار کرتا ہوں ان سے، تو اس میں کوئی انفرادیت تو نہیں ہے۔ لیکن اگلی بات آپ سنیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ انفرادیت کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ تعالیٰ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے پیار کر، کہیے نا سبحان اللہ، تو بھی ان دونوں سے پیار کر۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہتا اور نہ وہ کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ میں اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر، ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہتا، اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کے ہاں اس کا درجہ کیا ہے، اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ کیا ہے، میرا بیٹا اللہ کے ہاں اس کی حیثیت کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔
لہٰذا ہم یہ نہیں کہتے کہ اے اللہ تو بھی اس سے پیار کر، لیکن یہ میرے آقا علیہ السلام کی ذات ہے اور حسنین کریمین کی ذات ہے۔ آقا کو پتا ہے کہ یہ میرے پیارے ہیں تو یہ اللہ کے بھی پیارے ہیں، اس لیے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ تعالیٰ تو بھی ان دونوں سے پیار کر، وَأَحَبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور اے اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی پیار کر جو ان دونوں سے پیار کرے۔ میرے خیال ہے بات یہاں آپ کو سمجھ نہیں آئی، اور یہاں گرمی کا زیادہ اثر ہو گیا ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آقا کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے اللہ ان سے میں پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر، وَأَحِبَّ اور اس سے بھی پیار کر، مَن يُحِبُّهُمَا جو ان دونوں سے پیار کرے۔ تو گویا آقا میرے لیے دعا کر رہے ہیں، آقا آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، آقا قیامت تک آنے والے ہر اس شخص کے لیے دعا کر رہے ہیں جو امام حسن سے بھی پیار کرے، امام حسین سے بھی پیار کرے۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، ان دونوں سے پیار کرنا کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے۔ پیار ہم آج کریں گے، ہم پیدا صدیوں بعد ہوئے، کئی ہمارے بعد پیدا ہوں گے، لیکن جو بھی حضرت امام حسن سے پیار کرے گا، حضرت امام حسین سے پیار کرے گا، وہ پیدا تو بعد میں ہوگا، اس کے لیے رسول اللہ پہلے دعا کر گئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گزارش کر گئے ہیں، مولا میرے حسین سے پیار کرنے والا، میرے حسن سے پیار کرنے والا وہ بے شک قیامت سے پہلے جب بھی پیدا ہو، میں آج تیری بارگاہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ تو بھی اسے پیار کرنا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا مقام ہے ان کا، اتنا بڑا مرتبہ ہے ان کا۔ اور پھر ان دونوں شہزادوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی بقا کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ میدان کربلا میں جا کر امام علی مقام نے اپنے بیٹے بھی قربان کر دیے، اپنے بھائی بھی قربان کر دیے، اپنے بھانجے بھی قربان کر دیے، اپنے بھتیجے بھی قربان کر دیے، اپنے دوست بھی قربان کر دیے، لیکن دین کو نیچا ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکے، اس لیے کہ آپ جانتے تھے اس وقت جو حکمران بنا بیٹھا ہے، جو تخت حکومت پہ بیٹھا ہوا ہے، جس کا نام یزید ہے، اس کے کام اسلام کے مطابق نہیں ہے، وہ خلیفہ بننے کا اہل نہیں ہے، وہ حکمران بننے کا اہل نہیں ہے۔ تو امام علی مقام نے جان تو دے دی، لیکن یزید کی بیعت آپ نے نہ قبول کی۔ حضرات گرامی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی صحیح معنوں میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام بنائے، اور آپ کی غلامی میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی غلامی ہی میں اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔